وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود وإن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وقال عليه الصلاة والسلام لا تجدوني بخيلا ولا جبانا بل تجدوني شجاعا الى آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ مہینہ رمضان کا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ادھر انتظار ماہ رمضان کا چل رہا تھا اور ادھر تقریباً اس کا نصف حصہ ہم سے رخصت ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کی جو باد بہاری چل رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں، اسی طرح سے نوازشات، خیر، سعادت، اجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم الشان موقع اور اس کی فرصت جو ہمیں ملی ہے، وہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہی ہے. وقت کس قدر قیمتی ہے، یہ لمحات کس قدر ہمارے لیے مزید اہم ہوتے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب امت کے سلف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر وقت کی قیمت کو سمجھنے والے لوگ تھے. میرے بھائیوں، امت کے سلف کی سیرت زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. سلف کہاں کرتے تھے؟ اگر ایک دن کا سورج ڈوب گیا تو ہماری زندگی کا ایک گوشہ چلا گیا. میرے بھائیوں، یہ سوچ ہماری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایک دن کو اہم سمجھیں، ایک ایک دن کی قیمت سمجھیں، اس کے لمحات کو، اس کی ساعتوں کو بہت ہی زیادہ انمول سمجھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ندمت على شيء ندمی على يوم غربت شمسه نقص من اجلی ولم يزدد فيه من عملی. کہا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس جس چیز پر ہوتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اس بات پر ہوتا ہے، اس چیز پر ہوتا ہے کہ دن شروع ہوتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، وہاں سے دن کی شروعات ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر گھنٹوں گھنٹوں گزرنے کے ساتھ سورج ڈوب جاتا ہے، آفتاب غروب ہو جاتا ہے، اور اس پورے وقفے میں میں کوئی ایسا کام نہیں کر پاتا ہوں جس سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. وقت چلا جائے، ایک دن کے ڈوبنے سے زندگی کی جو
حیات کے جو مستعار لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے، اس کا ایک دن نکل جائے، اور جب غروب ہوتا ہے آفتاب تو ہماری زندگی کا ایک دن غروب ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس سب سے زیادہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ کوئی دن شروع ہو اور ختم ہو جائے، طلوع ہو آفتاب اور آفتاب غروب ہو جائے، اور اس طرح سے اس پیریڈ میں میری زندگی کا ایک دن نکل جائے، میرا اجل کم ہو جائے، میری زندگی کی مدت، اس کا پیریڈ کم ہو جائے، وَلَمْ يَزْدَدْ فِيهِ مِنْ عَمَلِ، اور میں اس پیریڈ میں، اس وقفے میں، میرے عمل میں، میرے نام عمل میں کسی نیکی کا اضافہ نہ ہو پائے۔ مجھے سب سے زیادہ ندامت، شرمندگی، افسوس اور حسرت اسی چیز پر اپنی زندگی میں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اتعجبون من دقت ساقی، ساتھیو کیا تم ابن مسعود کی پتلی پتلی پڈلیوں پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو کہ یہ دبلا پتلا انسان ہے، اس کی پڈلیاں پتلی پتلی ہیں؟ بہت قیمتی شخص ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَإِنَّهُمَا، یہ دونوں پتلی پتلی جو پڈلیاں ہیں اس شخص کی، لَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ، قیامت کے دن جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، اعمال تولے جائیں گے، عاملین عمل کرنے والے تولے جائیں گے، ان کی بدیاں تولی جائیں گی، ان کے اعمال صالحہ تولے جائیں گے، تو یہ پتلی پتلی پڈلیاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے۔ کون سی چیز تھی اتنی وزنی ہو گئی؟ یہی جذبہ ایمان کا، یہی جذبہ عمل صالح کا، یہی نیکیوں کی تڑپ اور لگن، اور یہی وقت کی قیمت سمجھنا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ دبلا پتلا انسان ہے، چھوٹا سا قد ہے، چھوٹی سی قامت ہے اس شخص کی، لیکن یہ شخص اپنے آپ میں علم اور عمل کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ علم اگر دیکھنا چاہتے ہو، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو، مسائل میں، اختلافات میں صحیح حل تلاش کرنا چاہتے ہو، تصفیہ چاہتے ہو، رجحان چاہتے ہو، تو ابن مسعود سے رجوع کر لیا کرو، ابن مسعود سے مسائل پوچھ لیا کرو۔ اور عمل کی جہاں تک بات ہے، عمل کا جائزہ لینا چاہتے ہو، عمل کی مثال دیکھنا چاہتے ہو، تو اس دبلے پتلے انسان کی زندگی دیکھو، اس کی سیرت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا، اور ایک سے زائد مرتبہ یہ مسئلہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہو جائے گی تو امت میں کون ہوگا، لوگ کس سے رجوع کریں گے، کس سے بات کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، یا دیگر عمومی روایتوں میں آپ نے خلفائے راشدین کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بعد ان کی سنت پر چلنا، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، وَعَلَيْكُمْ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ابن مسعود سے اپنا لگاؤ قائم رکھنا، کیونکہ وہ آئیڈیل ہے علم کے اندر بھی، اور نمونہ اور مثال ہے عمل کے اندر بھی۔ میرے بھائیو، تو عمل کی قیمت، وقت کی قیمت ایک مومن کی زندگی میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور جتنے راستے دین کے اندر عمل کے ہیں، عمل صالح کے ہیں، خیر کے ہیں، نیکیوں کے ہیں، کوئی بھی عمل کا پہلو، کوئی بھی عمل کا گوشہ ہماری زندگی سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے۔ ہر نیکی میں قدم بڑھاؤ، عمل، عبادت، میرے بھائیو، کار خیر کا جو بھی باب ہو سکتا ہے، جو بھی راستہ ہو سکتا ہے، جو بھی وجوہ خیر ہو سکتے ہیں، ہر طرف مومن کو چاہیے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا وقت اور اپنی قوت صرف کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی نیکیاں بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی نیک صلہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی صلہ عطا فرمائے۔ تو رمضان کی ساتھیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نوازشات ہم پر فرمائی ہیں، بڑی نوازشات ہیں۔ امت کے علماء نے گفتگو کی ہے، بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، کتنی سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ ہم بندوں کے اوپر اگر ہم اس سخاوت کا اندازہ لگا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہے صلاحیتیں، مال کی صلاحیت ہے، علم کی صلاحیت ہے، عمل کی صلاحیت ہے، میرے بھائیو کسی کے کام آنے کی صلاحیت ہے، کار خیر میں حصہ لینے کی صلاحیت ہے، جس طرح کی بھی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو خرچ کرنے کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے ہم کسی بھی طرح سے بخل سے کام نہیں لیں گے، بلکہ سخاوت کا، فیاضی کا، دریا دلی کا مظاہرہ کریں۔ میرے بھائیو،
آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بڑی فضیلت کی باتیں اس رمضان میں بیان کی گئی۔ میرے بھائی، جو ماہ رمضان کا صوم رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو قیام کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شب قدر میں عبادت کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات نہ جانے کتنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جس کی بخشش نہ ہو اس مہینے کو پانے کے بعد محروم ہے ویسا آدمی۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے کہ آؤ نیکی کرنے والے آگے بڑھو، گناہ کرنے والے پیچھے چلے جاؤ، اور پھر وہ ساری باتیں جنت کے دروازوں کو کھول دینا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا میرے بھائیوں۔ اور ساری یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخاوت ہے، اللہ کی طرف سے فیضان ہے رحمتوں کا، برکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کی، نوازشات کا خزانہ لوٹا جا رہا ہے میرے بھائیوں، لٹایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان برکتوں کا، ان رحمتوں کا، ان فضائل کا، ان فیضانات کا، ان نوازشات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر احساس کریں، اور سوچیں کہ جس رب سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے فیضانات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کس قدر ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کے سلسلے میں، اس کی عبادت کے سلسلے میں، اس کے لیے اخلاص عمل کے سلسلے میں کتنی کوششیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہونا ہے، اس کا فائدہ ہم ہی کو ہونا ہے، لیکن ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں اس موقع کی قدر کرنی ہوگی۔ سلف صالحین امت کے اس طرح کے مواقع کو غنیمت سمجھا کرتے تھے، انتہاز الفرصہ، یعنی ان فرصتوں کو، ان لمحات کو بہت زیادہ غنیمت سمجھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اس مہینے میں جو بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال صالحہ ہیں، بہت سارے اعمال خیر ہیں، اسی کے تحت، اسی کے ضمن میں ایک بہت بڑی نیکی اس مہینے سے جو جڑی ہوئی ہے، اور جس کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی سنت میں اس ماہ رمضان سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر سخاوت کا مظاہرہ کرنا، فیاضی کا مظاہرہ کرنا، ہاتھ کو کشادہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے، مستحقین پر خرچ کرنے کے لیے، دین کی راہوں میں میرے بھائیوں اپنا مال صرف کرنے کے لیے سخاوت کا، فیاضی کا، دریا دلی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اس مہینے کی خاص خصوصیت۔ ایسے تو پورے سال ہمیشہ میرے بھائیوں، ہمیشہ کار خیر میں حصہ لینا، نیکیوں میں حصہ بٹانا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق میرے بھائیوں خرچ کرنا، انفاق، یہ تو فضیلت کا کام ہے ہی، اس میں کہاں شک ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں اس کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کھول کر کے جیسے لٹانا چاہیے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ لٹاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے، اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اپنے بندوں کو اپنے عطیوں سے بھر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی سخاوت کا مظاہرہ کریں، میں نے دیا ہے دیں، میں نے عطا کیا ہے یہ بھی عطا کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، فقراء کو، ایتام کو، ارامل کو، بیواؤں کو، اور دین کے مختلف راستوں میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل نہیں ہے اور بخالت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے بخالت اور بخل، جس کو کہتے ہیں کنجوسی، شح کی اور بخل کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے، اخلاق کے اعلیٰ اقدار کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق، بلند اخلاق، اخلاق فاضلہ، اخلاق کریمانہ، اس کو پسند کرتا ہے، اور بد اخلاقی کو، پست اخلاقی کو، برے کردار کو، برے رویے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یکرہ، ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خرچ کرتا ہے میرے بھائیو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے رب کے بارے میں ہم پورے بندگان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ انا اعلمکم باللہ، اللہ کے نبی خود فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کا سب سے زیادہ علم میں رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب، سب سے زیادہ قریب بندہ اگر کوئی تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں لا یغیضها نفقۃ صحا اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خرچ کرنا، اللیل والنہار، صبح خرچ کرے شام خرچ کرے، صبح سے لے کر شام تک خرچ کرتا رہے، صبح و شام لٹاتا رہے، کوئی بھی خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفقے میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد ثم سألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے سارے بندوں، اگر سب کے سب، سارے انسان، ساری جنات، اول سے لے کے آخر تک سب کے سب ایک ساتھ میں کسی میدان میں اکٹھا ہو کر کے سب کے سب ایک ساتھ مجھ سے اپنی ساری ضرورتوں کا مطالبہ کریں، ساری تمنائیں پیش کر دیں، ساری بھاوناؤں کا اظہار کر دیں، جتنا جو مانگنا چاہتا ہو سب مانگ لے، اور سب کو میں اسی میدان میں اکٹھا ہوتے ہوئے سب کو میں دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر لٹاتا ہے اپنے بندوں کو لٹاتا ہے، رحمتیں اس کی بٹ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ میرے پاس موجود نہ ہو، ہر چیز کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے تو اس کا نبی بھی سخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے بندگان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے اندر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی سخی ہے، سب سے زیادہ کوئی فیاض ہے، کوئی دریا دل ہے، کوئی سب سے زیادہ ہاتھ کو کشادہ کر کے خرچ کرنے والا ہے، تو ہمارے اور آپ کے نبی، ہم سب کے آئیڈیل، ہم سب کے نمونہ، ہم سب کے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے زیادہ سخاوت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ دریا دلی کا مظاہرہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے آخری معیار پر قائم تھے، کمال کے درجے پر۔ سخاوت کا، فیاضی کا جو کمال ہو سکتا ہے، دریا دلی کی جو سب سے اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے، اس پر ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے بھائی کہ بھائی پیسہ ہوگا تب تو دیں گے، سخاوت کہاں سے کریں گے، دولت ہوگی تب تو لٹائیں گے، مال ہوگا تب تو خرچ کریں گے، ہوگا تب تو سخاوت ہو سکتی ہے، کشادہ کہاں سے کریں گے ہاتھ کو۔ میرے بھائیو، یہ فلسفہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ نکتہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس بالخیر، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، تو بھلا ہم آپ کی سیرت کو جانتے ہیں، آپ کی سیرت جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولت سے نوازا تھا، کون سا خزانہ تھا، آپ کے پاس کون سی فیکٹری تھی، آپ کے پاس کون سا انکم کا بڑا ذریعہ تھا، آپ کے پاس کون سے وسائل تھے انکم کے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی سے زیادہ سخاوت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طرح سے یہ نکتہ سمجھیں ہم۔ نکتہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑا خزانہ تو نہیں تھا، دولت نہیں تھی آپ کے پاس، لیکن جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا یا جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا، تحفے میں آتا ہو، ہدیے میں آتا ہو، عطیے میں آتا ہو، یا لوگوں کے اموال زکوٰۃ اور خیرات کے، صدقات کے، انفاق کی جمع ہو جاتے ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کرنے میں دریا دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کم زیادہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں سخاوت کہتے کس کو ہیں؟ سخاوت کہتے ہیں آدمی کے پاس جو ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، اس حیثیت سے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ 10 روپیہ ہو اس کے اعتبار سے، 100 روپیہ ہو اس کے اعتبار سے، ہزاروں لاکھ ہو اس کے اعتبار سے، اس سے زیادہ دولت ہو جس کے پاس، اپنی اپنی حیثیت سے دل کھول کر کے خرچ کرنا، فیاضی کا مظاہرہ کرنا، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ تو سخاوت کے لیے بہت زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنی حیثیت سے سخی ہو جائے۔ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنی حیثیت سے سخاوت کا مظاہرہ کروں، آپ کے پاس جو ہے آپ اس کی حیثیت سے سخاوت کا مظاہرہ کریں، یہ ہے سخاوت۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں حالت یہ تھی کہ فاقہ کرنے کی بھی نوبت آ جایا کرتی تھی، کبھی کبھار یا بلکہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ام المومنین عائشہ کے پاس آتے، ام سلمہ میمونہ کے پاس آتے، زینب کے پاس آتے، کسی اور زوجہ کے پاس آتے، آپ پوچھتے حل فی البیت شیء، بتاؤ کہ کیا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، ہے کچھ ناشتے کے لیے، ہے کچھ پیٹ میں داخل کرنے کے لیے، غذا کے طور پر کچھ ہے؟ ام المومنین عائشہ کہتی، میرے بھائیو میمونہ کہتی، ام سلمہ کہتی، فلاں کہتی آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے تو میں نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر میں آخر کیا کروں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نیت کو تبدیل کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں، اور نفلی روزوں کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف فرض روزوں کی شرط ہے کہ وہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت دل میں ہونی چاہیے، استحضار نیت، یعنی آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے، رہنا چاہیے کہ آپ روزہ رکھنے کے لیے، صیام فرض رکھنے کے لیے اس وقت اٹھے ہیں اور سحری کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن نفلی روزوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آدمی اگر صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، تو 10 بجے 11 بجے 2 بجے 4 بجے بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں اب تک نہیں میں نے کچھ کھایا پیا ہے، اب میں غروب آفتاب تک کچھ کھانے پینے سے اور ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں روزے کی حالت میں وقت گزاروں گا۔ تو میرے بھائیو وہ نبی جس کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ پوچھتے تھے، اور کننا نترا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے۔ حالت یہ تھی، ام المومنین عائشہ اور دیگر زوجات بیان فرماتی ہیں، کہتی حالت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں محمد اور آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہدیوں کے ذریعے سے، تحفے کے ذریعے سے کام چلتا تھا، کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے گزارا ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، اس نبوت کی زندگی میں شاید 2-4 بار ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی نرم گیہوں کی نرم روٹی مل گئی ہوگی، ایسا نادر ہوا ہوگا، ورنہ وہی میرے بھائیوں، وہی کھردرا، وہی کڑک، اور وہی جو عام حالات میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ امت کے لیے سخاوت میں آئیڈیل ہیں، امت کے لیے فیاضی میں نمونہ بن گئے، قدوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میرے بھائیوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر ہی بات کی جائے تو بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر میرے بھائیوں ایک قبیلے کا شخص، روایت بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کچھ بھی تھا، 1 بکری 2 بکری 4 بکری آپ نے دے دی، لے جاؤ، یہ لے کر کے جاؤ۔ وہ چلا گیا، جا کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے اس نے کیا کہا لوگو، اے قوم کے لوگو، اسلمو یا قوم اسلمو، اے میری قوم کے لوگو اسلام لاؤ، اسلام، کیونکہ میں محمد کے پاس جا کر کے آیا ہوں انہو ينفق بحیث لا یخشى الفقر، وہ تو اتنا دریا دل انسان ہے کہ جب دینے پر آ جاتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے کہ فقیری آ جائے گی، محتاجگی آ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، صبح کا کام کیسے چلے گا، شام کا کھانا کہاں سے آئے گا، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ لوٹاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسا بہت ہوا تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر، کہ لوگ آئے
لوگ آئے، اسلام لایا انہوں نے، اور اسلام جب قبول کیا تو دنیا کے لیے اسلام قبول کیا، مال کی لالچ میں اسلام قبول کیا، بکریاں مل جائیں گی، تحفے مل جائیں گے، اسلام اس لیے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وہ دنیا کے لیے، مال کے لیے اسلام لانے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا تذکرہ اپنی قوم میں جا کر کے کیا کرتے تھے، وہی دنیا کے لیے اسلام لانے والے چند ہی دن گزرتے تھے کہ وہ خالص مومن ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی وہی اسلام لانے والے جو مال کی لالچ میں اسلام لاتے تھے، چند ہی دنوں کے بعد وہ اس مال سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیا کرتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خالص ایمان قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو آغاز تو ایسے ہوتا تھا، لیکن اختتام اور انجام خالص اسلام، خالص ایمان پر ہوتا تھا، اور سچے دل سے وہ اسلام کو اپنے گلے لگا لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ، ایک موقع پر ایک دیہاتی بلکہ چند دیہاتی تھے، ان دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحرائی علاقے میں روکا، اور ان کو پتہ چلا تھا کہ بہت آپ دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، تو انہوں نے ضد کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں بھی دیجئے، اب ہمیں کچھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، اس وقت آپ دے نہیں سکے، لیکن وہ سب کے سب چونکہ دیہاتی ٹائپ کے لوگ تھے، کم تہذیب، کم ثقافت تھی، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچ لیا، چادر مبارک کھینچ کر کے لے لیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعطونی ردائی، لوگو میری چادر مجھے دے دو، میری چادر مجھے دے دو، لا تجدونی بخیلا ولا جبانا، یاد رکھو میں بخیلی کرنے والا نہیں ہوں، میں بزدل بھی نہیں ہوں، تم مجھے سخاوت کرنے والا پاؤ گے، تم مجھے بہادر پاؤ گے، مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، مجھے کنجوس نہیں پاؤ گے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنے ریوڑ ہیں بکریوں کے، وہ سارے کے سارے ریوڑ، ساری کے ساری بکریاں میں تمہارے حوالے کر دوں گا، بس حالات تو اس طرح کے رہنے دو، جیسے ہی وہ حالت پیش آئے گی میں تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن یہ حرکتیں مت کرو، تم چادر میری چھین رہے ہو۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یہ سیرت ہے آپ کی، یہ سنت ہے آپ کی، یہ زندگی ہے آپ کی، ہمارے لیے آئینہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم سنت کے پیروکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر ان ساری سخاوت کی مثالوں کے بعد اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، آپ کی سیرت یہ تھی، آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ بہت دریا دلی کرتے تھے، سخاوت کا، فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، ہاتھ کھول کر کے آپ کشادہ کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں، آپ بڑے سخی تھے اور آپ کی سخاوت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب رمضان کا موسم ہوتا اور جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے، آپ سے ملاقات ہوا کرتی تھی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم کا مراجعہ ہوا کرتا تھا، قرآن کریم کا دور ہوا کرتا تھا، اس وقت آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے، ہر رات مراجعہ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے جب یہ حالت ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں، سخاوت کے بارے میں وہ مثال دی جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجود بالخیر من الريح المرسلہ، آپ کی حالت یہ ہو جایا کرتی تھی کہ آپ رمضان میں ایک چلنے والی ہوا، جو ہوا ہر طرف پہنچتی ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، دنیا کے گوشے گوشے میں وہ ہوا تیز چل چل کر کے سب کو راحت پہنچاتی ہو، ایسی ہوا سے بھی زیادہ، اس ہوا سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کرنے والے، فیاضی کرنے والے اور خرچ کرنے والے، لٹانے والے ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، یہ سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت ساری مثالیں ہیں سیرت کے اندر، بہت سارے نمونے ہیں مثالوں۔ میرے بھائیوں، اور ہم اگر صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، تابعین کی سیرت کو دیکھیں، تو ایک لمبی داستان ہے، لمبی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، عمر بن خطاب کی مثال، عثمان غنی کی مثال، حضرت ابو الدحداح انصاری کی مثال، حضرت ابو طلحہ انصاری کی مثال، حضرت ابو قتادہ انصاری کی مثال، سیرت کے اندر نہ جانے کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی مثال اگر آپ لے لیں تو حضرت زینب ام المساکین کی مثال ہمارے سامنے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے مثال ہے۔ ام المساکین کہلاتی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبح شام مسکینوں کو لٹانا، کھلانا، دینا، خرچ کرنا ان کا شیوا تھا، ان کا طریقہ تھا۔ رمضان کے اندر یہ کام اور خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا تھا اور سلف کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے دریا دلی کی مثال، آپ کے دروازے پر ایک خاتون آ گئی بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگ رہی تھی، وہ تھی، اس کے ساتھ میں اس کی 2 بچیاں تھیں، آ کر کے مانگنے لگی، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور مل گیا، ایک کھجور، ام المؤمنین عائشہ نے وہ کھجور بھی اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس خاتون نے اس کھجور کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود کچھ نہ کھائی اس میں سے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے ام المؤمنین عائشہ نے واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا تھا، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو ادب سکھلائے، اخلاق سکھلائے، ان کی ساری نگرانی کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، کن لہو سترم من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کی سلف کی سیرت میں بہت تفصیلی باتیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوازشات بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں۔ یہ رمضان خاص برکتوں کا موسم ہے، اس کا نام مبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ یہ برکتیں ہر اعتبار سے ہیں میرے بھائیو، ہر اعتبار سے۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک انہو اضلکم شہر رمضان شہر مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس لیے تمہیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں یہ بہت بڑا کام ہے، بڑا اہم کام ہے، اور یاد رکھو یہ مسئلہ بالکل نہیں آڑے آنا چاہیے، آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ بننے کی ضرورت ہے۔ جس کی جو حیثیت ہو اوپر والا ہاتھ بنے، خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ رمضان میں اعلان ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ دینے والے کو دینے، پورے سال ہمیشہ اور رمضان سمیت یہ اعلان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو، خرچ کرنے والے کو اس کا بہت زیادہ کئی گنا بدلہ عطا فرما، اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں، ہاتھ روکتے ہیں، اے اللہ ان کو تلف عطا فرما، دینے والوں کو خلف عطا فرما، اور روکنے والوں کو تلف عطا فرما۔ خلف تلف بالکل اپوزٹ ہے، خلف کا مطلب ہوتا ہے بعد میں ملنے والا بدلہ، اس کے بدلے میں ملنے والا جو صلہ ہوتا ہے اس کو خلف کہتے ہیں، اور تلف کسے کہتے ہیں؟ ضائع ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، اکارت ہو جانا، یہ معنی ہے کس کا؟ تلف کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی تھی، صحابہ کرام کی سیرت، تابعین کی سیرت، صحابیات کی سیرت، امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے میرے بھائیوں۔ اور انفق یا ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان، اے آدم کے بچے، انفق علیک، اللہ کے بندے آدم کی اولاد خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، گھٹتا نہیں ہے میرے بھائیوں، جاتا ہے، بظاہر جاتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما، لمبی آیت کریمہ، اس کا خلاصہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لینے والے ہیں، وہ اپنے مال کو کئی گنا در گنا کر لینے والے لوگ ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دریا دلی کا، سخاوت کا، فیاضی کا، خرچ کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں، اس کی فضیلت میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، بس اتنا ہی کافی، ایک آیت کریمہ کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپیہ دینے سے کتنا اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سخاوت اور دریا دلی کا پھر مظاہرہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اکبر، والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال ایک دانے کے جیسی ہے۔ 1 روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایک ایسے دانے کے جیسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ کسی زمین کے اندر اگا دے۔
ڈال دے زمین کے اندر، فَأَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، اور ایک دانے سے 7 بالیاں اگ جائیں، ایک دانے سے 7 بالیاں اگ جائیں، اور جو بالیاں اگیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ مثال ہے 1 روپیہ خرچ کرنے کی، 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مثال خیر کی دی جا رہی ہے، خیر کی دی جا رہی ہے، اور یہی مثال، اس سے بدتر مثال شر کی ہے۔ اگر کسی نے 1 روپیہ حرام کا حاصل کر لیا، 1 روپیہ، 1 درہم اگر سود کا حاصل کر لیا، کھا لیا جان کر کے، جاننے کے باوجود بھی یہ سود کا ہے اور سود حرام ہے، اس کے باوجود 1 روپیہ کھا لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اخذ درہما من ربا وهو يعلم اشد من 36 زنیہ، جو شخص 1 درہم جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود کا ہے، کھا لے، لے لے، استعمال کر لے، یہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ آدمی 36 مرتبہ زنا کاری کرے، بدکاری کرے، اس سے بھی بدتر ہے۔ تو کار خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ دیکھو کیسے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے دانے جیسی ہے جو زمین میں اگایا جائے، اسے 7 بالیاں اگ جائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، 100 حبہ، 700، یعنی ایک کا 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عطیہ، نفقہ، کسی بھی حیثیت سے وہ دیتے ہوں، اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ آخری نہیں ہے کہ 700 گنا بس لاسٹ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا اللہ کی خوبی ہے واللہ واسع علیم، اللہ بڑا کشادہ ہے اور بڑا علم والا ہے۔ امت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ واسع، کشادہ ہے، اور علم والا ہے، بڑی کشادگی والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی اس دینے کا بدلہ، اس میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اس میں جتنا زیادہ دل حاضر ہوگا، اس میں جتنا زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، اس میں جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید ہوگی، اس میں جتنا زیادہ ریاکاری سے انسان دور ہوگا، اس میں جتنا زیادہ انسان کو دین سے، دین کی راہوں سے محبت ہوگی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ بڑا کشادہ ہے، یعنی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں، اور بڑا علم والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، دنیا طلبی تو نہیں ہے، شہرت طلبی تو نہیں ہے، پبلسٹی تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے جو آخرت کا کام، اجر ملنے والا کام، ثواب ملنے والا کام، جنت ملنے والا کام اس دنیا میں دنیا کے لیے کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیک عمل کو بھی ضائع اور اکارت کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جو لوگ جس نیت سے کام کر رہے تھے، جو لوگ جس مقصد سے کام کر کے آئے ہیں، جس مقصد سے نہیں کام کر کے آئے، جن کو دکھانے کے لیے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جس غرض و غایت کے مطابق، ان کو چاہیے کہ اب آج قیامت کے دن وہ انہی سے بدلہ لے لیں، کیونکہ میرے لیے تو کیا نہیں تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ انظروا، دیکھو جس مقصد کے لیے تم نے کام کیا تھا، هل تجدون عندهم جزاء، اگر تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے تو جا کر کے ان سے بدلہ لے لو جن کے لیے تم نے یہ نیک کام کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا کہ اصل میں مالداری بہت زیادہ دولت کا نام نہیں ہے، مالداری بہت زیادہ دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ کم بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل میں جذبہ خرچ کرنے کا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور ایمان ہونا چاہیے کہ خرچ کرنے سے مال گھٹے گا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بظاہر کمی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 100 روپیہ کم ہو گیا 1000 روپے میں سے، دے دیا ہم نے 100 روپیہ تو اب 900 روپے باقی بچے، کم ہوا،
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی صدقہ مال کم نہیں کرتا، یعنی اس 100 کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی 100 گنا عطا فرمائے گا، تو کم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی کئی پیرائے میں کئی انداز سے سمجھایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا تھا، ہماری اور آپ کی سوچ کے مطابق ہم لوگ مثال کے طور پر اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم میں سے بہت بڑے بڑے سخی اور فیاض لوگ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھولا ہوا، خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اگر کسی کے دل میں مثال کے طور پر اگر بخل ہے، کہیں کنجوسی ہے کہیں، اور ہم نہیں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان الصدقۃ السر تقی مصارع السوء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خفیہ صدقہ یعنی ریاکاری کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص بھی صدقہ دیتا ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری موت سے نجات دے دیتا ہے۔ اب آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دینے سے سوچتا ہے دے دوں گا کم ہو جائے گا، نکال دوں گا کم ہو جائے گا، میرا یہ پروجیکٹ رہ جائے گا، میرا یہ منصوبہ رہ جائے گا، میرا یہ پلان رہ جائے گا، یہ ڈیلے ہو جائے گا یا نہیں ہو پائے گا، آدمی ٹال دیتا ہے۔ پھر انسان اس کے دل میں لالچ اور ہوس بھرتا چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ 1 مہینے کے بعد دے دے گا، سال گزر جاتا ہے، نہیں خرچ کرتا، یا آدمی دینا ہی نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھو گے، تمہاری زندگی میں سعادت آئے گی، امن آئے گا، عافیت آئے گی، بلاؤں سے بچو گے، مصیبتوں سے بچو گے، حادثات سے بچو گے، ایکسیڈنٹ سے بچو گے، بری اموات سے بچو گے، ہلاکتوں سے بچو گے، تباہیوں سے بچو گے، آسمانی آفتوں سے یہ صدقہ اور انفاق تمہیں بچا لے گا، زمین کی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ تو ہمیں اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی چیز کو شروع میں کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس مقصد کے لیے جو رمضان گزارے گا، اس مقصد کے لیے جو قیام اللیل کرے گا، اس مقصد کے لیے جو میرے بھائیوں شب قدر میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ یہ شرط لگا دی گئی ہے، اس لیے میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سخاوت کا، فیاضی کا، دریا دلی کا، ہاتھ کو کشادہ کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا موسم ایسا موسم ہے، اس موسم کے اندر ہمارے دین کے سارے کام میرے بھائیوں، مساجد کا کام تو سال بھر الحمدللہ لوگ کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے تعاون بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن دین کے وہ کام جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، صدقات سے ہے، خیرات سے ہے، یہ سارے کام کے لیے پورے ملک سے، دنیا کے گوشے گوشے سے بھی یہی معاملہ ہے، پورے ملک کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس، لوگوں کے پاس، مالداروں کے پاس زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے لیے حاصل کرنے کے لیے سارے سفراء حاضر ہوتے ہیں، ادارے کے ذمہ داران حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ اسی مہینے کے اندر لوگ اپنی زکاتیں، اپنے صدقات اور خیرات بڑی کشادگی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ دین کے سارے کام آپ کو اس ملک کے اندر یہ پہلو سمجھنا ضروری ہے۔ بس آپ جو خرچ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ اسے اتنا چھوٹا مت سمجھ کر کے دیں کہ میں دے دیتا ہوں 5,000 10,000، آپ اس کو بہت عظیم سمجھیے کہ بہت بڑے مشن میں آپ کا یہ پیسہ لگ رہا ہے، بہت بڑے محاذ کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس ملک کے اندر، ہندوستان جیسے ملک کے اندر، وطن عزیز کی طرح سے آپ یاد کر لیں، دین کا جتنا کام ہے، کوئی بھی کام آپ کے لیے ایک ہی سورس ہے، وہ ہے دین کے مدارس، مکاتب، جامعات، دعوتی ادارے، جہاں سے علم پھیلتا ہے، جہاں سے تعلیم ہوتی ہے، جہاں سے تربیت ہوتی ہے، جہاں سے عوام کو دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کو دین کا کوئی کام آپ کو کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو جو ائمہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ ائمہ کہاں سے نکلیں گے؟ مدارس سے پڑھ کر کے نکلیں گے۔ آپ جو داعیان اور بڑے بڑے خطبہ اور مقررین کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ انہی مدارس سے پیدا ہوں گے۔ آپ کے پاس بڑے بڑے باحثین، مصنفین آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، کتابیں 20 50 جلدوں میں لکھنے والے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ انہی مدارس سے نکلتے ہیں۔ توحید کی دعوت دینے والا آدمی کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ انہی مدارس سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سنت سمجھانے والا جتنے بھی مدرس ہو، خطیب ہو، امام ہو، دائی ہو، فاضل ہو، مصنف ہو، باحث ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو،
ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس کے سوا کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف تعلیمی اداروں، دعوتی اداروں پر اپنا مال خرچ کریں۔ غربا، فقراء، مساکین کو دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بہت اہم بجٹ ہونا چاہیے، جو آپ سوچ کر کے اس ایمان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کا کام ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، تعلیم کا کام ہونا چاہیے، ملک کے قوم کے بچے توحید و سنت کا علم حاصل کر سکیں، عوام توحید سے آشنا ہو سکے۔ آج شرک اور بدعات کی بازار کی گرم بازاری چل رہی ہے۔ ان عوام کو ان عوام کو جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو علم سے آشنا کرنے کے لیے، ان کو توحید کا سبق دکھانے کے لیے، شرک سے نکالنے کے لیے، ان کو بدعات سے نکال کر سنت کے راستے پر لانے کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس مشن میں مال کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو ہمارا مال اس مشن کے ساتھ، اس مشن میں اس جذبے کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس رمضان کا پیغام نہیں ہے، ہر رمضان کا پیغام ہے، کیونکہ یہ موسم ہے خیر کا، یہ موسم ہے بھلائی کا، یہ موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی جود و سخا سے جو ہمیں ملا ہے اسے خرچ کرنے کا۔ میرے بھائیو، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر آپ اس جذبے کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو بھی مشن توحید کا، سنت کا، تعلیم کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، کتابوں کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، صحیح دعوت کا کام، تعلیم کا کام ہو رہا ہے، آپ کا سپورٹ ان کے پاس پورے اخلاص کے ساتھ اور خصوصی طور پر جانا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے اندر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، تو آپ صرف میڈیا پر ڈیپینڈ نہ رہیں۔ میڈیا پر آپ چمکتا دیکھ کر کے اس کے پیچھے آپ اپنی نگاہوں کو خیرہ نہ کر لیں اور اپنا دل نہ دے دیں اس کو، بلکہ آپ میڈیا پر دیکھنے کے بعد ذرا سروے کر لیا کریں، ذرا چیک کر لیا کریں کہ سچائی کیا ہے، کیونکہ میڈیا تو آج کا سب سے بڑا میرے بھائیو ہتھیار ہے۔ رائی کو پربت بنایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، اور پہاڑ کو ذرہ بنا دیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، ذرا سا قریب جا کر کے سروے کر لیں، معلومات کر لیں، اور پھر اس کے بعد تاکہ آپ کا مال، آپ کی گاڑی کمائی کا جو زکات نکل رہی ہے، یہ صحیح مصرف میں پہنچے، صحیح جگہ پر پہنچے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کو اجر بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام اور یہ مشن آگے بڑھے، اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نااہلوں کے پاس چلا جائے اور اہل اس سے پیچھے رہ جائیں۔ ہماری کوتاہی، ہماری سستی، کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بہرحال یہ کوئی موقع نہیں کہ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے مثال میں لائی جائے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ایک اشارہ ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک ہدایت ہے، آپ کو چاہیے کہ اس پر آپ غور کریں اور اپنے ذہنوں میں اس چیز کو رکھیں، اور اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا کام توحید و سنت کی نشر و اشاعت ہے۔ یہ سوشل کام، رفاہی کام، فلاحی کام، سماجی کام، معاشرتی کام، یہ جو کام ہے یہ بالکل نیکی کے کام ہیں۔ بلا شبہ پیٹ بھرنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ پیٹ بھرنے کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں توحید کا مشن آگے بڑھانے والے، سنت کا مشن آگے بڑھانے والے آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جاؤ، خالص توحید کا کام آپ کے سوا کوئی نہیں کر رہا ہے، خالص سنت کا کام آپ کے سوا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو جس کام میں بہت سارے لوگ ہیں، الحمدللہ اس کام کو تو آسانی سے کیا ہی جا رہا ہے، لیکن آپ یہ سروے کر کے دیکھیں کہ بھلا اس ملک ہندوستان یا دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو خالص توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے امت کو آگاہ کر رہے ہیں، خالص سنت کی دعوت دے رہے ہیں، بدعات سے امت کو آگاہ کر رہے ہیں، خرافات سے اور دنیا کی ساری عقیدے اور ایمان اور عمل کی ساری گندگیوں سے کون لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں؟ اس کو سوچ کر کے، اس لیے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ سماجی اور فلاحی کاموں کو اور دعوتی اور منہجی اور تعلیمی کاموں کی اہمیت کو سمجھیں اور دونوں کے درمیان فرق مراتب کو بھی سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی ان حقیقتوں کو نہ سمجھے اور آپ کی زیادہ انرجی سماج میں چلی جائے اور آپ کا مال اور آپ کی انرجی خالص توحید و سنت کی دعوت کے مشن میں خرچ نہ ہو یا کم سے کم خرچ ہو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سخاوت کے مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا نیک صلہ اور بدلہ، اس کا عظیم جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔